انتہائی واجب الاحترام بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، انسان کی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اس زندگی کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے شکر گزار بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، ورنہ عامۃ الناس، انسانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کے اوپر ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر و قیمت کو نہ جانتے ہوئے جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے کا حق ہے وہ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں سے یہ شکوہ کیا ہے کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ اور یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچان کر کے اس کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دیں، اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کی توفیق کی دعا منگوائی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں جو تو نے میرے اوپر نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے اس کا شکر کروں۔ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو یہ جو شکر کی نعمت ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے قیمتی لمحات دیے ہیں، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی مزید نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور نعمت سے نوازتے ہیں کہ زندگی میں ایسا موقع نصیب فرما دیتے ہیں، زندگی میں ایسا ٹائم نصیب فرما دیتے ہیں، ایسا ٹائم ہمارا مقدر بن جاتا ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ، کم بخت ہیں وہ لوگ جن کے اوپر ایسے مواقع اور ایسا ٹائم اور زندگی کے اندر ایسے لمحات تو آتے ہیں لیکن وہ ان کی قدر نہیں کر سکتے۔ جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی دولت عطا فرمائی ہو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ دیا ہو، اور وہ اس کی نہ قدری کر دے، نہ اس کے روزے رکھے، نہ اس میں نمازیں ادا کرے، نہ استغفار کرے، نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو؟ اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا پڑوس دے دیا کہ جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ہے، ایک نماز وہاں ادا کرنی ایسا ہی ہے جیسے 1,00,000 نمازیں ادا کی ہوں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کا پڑوس دے دیا جہاں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن یہ بد نصیب اور یہ کم بخت انسان وہاں نماز پڑھنے کی توفیق اس کو نہ ہو، یہ اس کی بدبختی۔ جس طرح کوئی زندگی کے اوقات کو ضائع کر دے، اسی طرح کسی کو اگر اللہ تعالیٰ ایسے مقام کے اوپر لے جائے کہ جہاں اس کی عبادت اور اس کے عمل کو بہت بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو اور وہ وہاں کچھ نہ کر سکے، تو یہ بھی اس کی بدبختی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں
بن مانگے، اس کے لیے ہم نے کچھ زیادہ مانگا نہیں اللہ سے، لیکن پھر بھی اس نے اپنا فضل کر کے رمضان المبارک کے قریب لایا ہے، ایسے مہینے کے قریب لایا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا شہر المبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو زاد فیہ رزق المؤمن، جس میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو زیادہ کر دیتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت کی بارشیں برستی ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو اس وقت سے ہی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ شعبان اور رجب کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، اور یہ جو تو نے ہماری زندگی کو رمضان کے اتنے قریب کر دیا ہے، مزید طویل کر کے ہمیں رمضان کی مبارک ساعتیں نصیب فرما دے۔